حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی اور آپ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ ولادت بسعادت کے دوسرے سال موسم خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا، کیا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پیا ہے یا نہیں؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ماں فرماتی ہیں، میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعہ سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سعادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دین کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ماں فرماتی ہیں کہ آپ کا تمام رمضان المبارک میں یہی معمول رہا کہ سارا سال آپ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہو جاتا آپ دودھ پینا ترک کر دیتے تھے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہ پیتے تھے، خواہ کتنا ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی۔ آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے تھے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطاری کرتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی وقت دودھ پیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا، پڑھو بیٹا بسم اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی سنا دیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے حیرت سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھا اور کیسے حفظ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری ماں کو یہ 18 پارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھی جب میں ماں کے شکم میں تھا، چنانچہ یہ 18 پارے بارہا سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے تھے۔ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے، اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں۔ آپ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے نزدیک نہ آ سکی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل لگی ہوئی تھی اور بے شمار لوگ محفل میں موجود تھے۔ اسی دوران بارش شروع ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی میں تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو منتشر کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ بارش رک گئی۔